پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا سبق نمبر 19 یہ ہے میرا ہندوستان شروع کریں گے۔ یہ سبق دراصل ایک گیت ہے جسے زبیر رضوی نے لکھا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق یہ ہے میرا ہندوستان۔ چونکہ ایک گیت ہے اس لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گیت کسے کہتے ہیں۔ گیت شاعری کی وہ صنف ہے جس میں موسیقیت یعنی نغمگی کی فراوانی ہوتی ہے اور اس میں شخصی جذبات یا دلی کیفیات سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ اس میں زندگی کے کسی واقعے کی تفصیل نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص واقعے سے پیدا شدہ تاثرات کی جھلک ہوتی ہے۔ یہ تو ہوئی گیت کی تعریف، یعنی گیت کسے کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم اس کا ایک ایک بند پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتے جائیں گے۔ یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہان، اس سے پیار مجھ کو۔ سیاق و سباق۔ یہ اشعار گیت یہ ہے میرا ہندوستان سے لیے گئے ہیں جسے زبیر رضوی نے لکھا ہے۔ تشریح۔ اس بند میں شاعر اپنے وطن کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرا وطن ہندوستان ہے، یہ میرے لیے بہت اہم ہے، یہ میرے خوابوں کی دنیا ہے، اس لیے مجھے اپنے وطن سے بہت پیار ہے۔ اگلا بند ہے ہنستا گاتا جیون اس کا، دھوم مچاتے موسم، گنگا جمنا کی لہروں میں 7 سروں کا سرگم، تاج ایلورا جیسے سندر تصویروں کے البم، یہ ہے میرا ہندوستان۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہندوستان کے باشندے خوشحال زندگی گزارتے ہیں، یہاں کے موسم دھوم مچاتے ہوئے آتے ہیں، یعنی ہر موسم کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے۔ یہاں کی گنگا اور جمنا 2 ندیاں ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں، ان کی لہریں 7 سروں کا مجموعہ ہیں۔ تاج محل کا حسن اور ایلورا کے مندروں کی خوبصورت مورتیاں تصویروں کے البم کی طرح ہیں۔ یہاں تاج محل اور ایلورا کو خوبصورت تصویروں کے البم سے تشبیہ دی گئی ہے اور کہا ہے کہ یہ میرا ہندوستان ہے۔ اب اس کے بعد اگلا بند ہے بادل جھومے برکھا برسے پون جھکولے کھائے، دھرتی کے پھیلے آنگن میں یوں کھیتی لہرائے، جیسے بچہ ماں کی گود میں رہ رہ کے مسکائے، یہ ہے میرا ہندوستان۔ اس بند میں شاعر برسات کے موسم کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہندوستان میں برسات کا موسم بہت سہانا ہوتا ہے۔ برسات کے موسم میں کالی گھٹائیں چھاتی ہیں، بادل جھوم جھوم کر برستے ہیں اور ہوا کے جھونکے جھولا جھلاتے ہیں۔ برسات میں کھیت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، فصلیں اور کھیتیاں لہرانے لگتی ہیں۔ زمین کے پھیلے ہوئے آنگن میں یہ لہلہاتے کھیت ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں مسکرا رہا ہے۔ اس میں شاعر نے ہندوستان کی سرزمین کو ماں اور لہلاتے ہوئے کھیتوں اور فصلوں کو مسکراتا بچہ کہہ کر شعر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرا ہندوستان ہے۔ اس کے بعد اگلا بند ہے راجا رانی گڈا گڈی اور پریوں کی کہانی، بچوں کے جھرمٹ میں سنائے بیٹھ کے بوڑھی نانی، لوری گائے ماتھا چومے ممتا کی دیوانی،
یہ ہے میرا ہندوستان۔ اس بند میں شاعر نے اپنے وطن کے بزرگوں کی محبت کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن ہندوستان کے بزرگ بھی محبت کی اچھی مثال پیش کرتے ہیں۔ یہاں کی بزرگ عورتیں، چاہے وہ نانی ہوں یا دادی، بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے بیچ میں بیٹھ کر پریوں کی، راجا رانی اور گڈا گڈی کی مزیدار کہانیاں سناتی ہیں اور بچے ان کہانیوں کو سن کر لطف لیتے ہیں۔ بوڑھی نانی بچوں کو لوری گا کر سناتی ہیں، کبھی پیار سے بچوں کا ماتھا چومتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیار کا سمندر ہیں یا وہ ممتا کی دیوانی ہیں۔ یہ سب خوبیاں میرے وطن ہندوستان کی ہیں۔ اب آخری بند۔ غالب اور ٹیگور یہیں کے، میرا کالی داس یہیں ہوا تھا سچائی کا گوتم کو احساس، یہیں لیا تھا ساتھ رام کے سیتا نے بنواس، یہ ہے میرا ہندوستان۔ تشریح۔ نظم کے اس آخری بند میں شاعر اپنے وطن کی عظیم ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غالب، ٹیگور، میرا اور کالی داس جیسے نامور لوگ بھی یہیں کے ہیں۔ قدیم ادب میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں گوتم کو سچائی کا احساس یا گیان حاصل ہوا تھا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سیتا نے رام کے ساتھ بنواس لیا تھا اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کر کے بدی پر نیکی کی فتح پائی تھی۔ یہ میرا ہندوستان ہے۔ اب نظم کی تشریح کے بعد نظم کا مرکزی خیال بھی ہم جان لیتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہندوستان ہمارا مادر وطن ہے، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ یہاں ہر مذہب کے لوگوں میں آپسی بھائی چارہ ہے۔ یہاں کے قدرتی مناظر اور بے مثال تاریخی عمارتیں، موسم اور یہاں کی عظیم ہستیاں ہندوستان کی جان اور شان ہیں۔ اب اس سبق میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ہم ان کے معنی آپ کو بتائیں گے۔ پہلا لفظ ہے سرگم، یعنی راگ کے 7 سروں کا مجموعہ۔ سندر، اس کا مطلب ہے خوبصورت۔ البم، مرقع، تصویروں کا مجموعہ۔ برکھا، بارش۔ پون، ہوا۔ ممتا، ماں کا پیار۔ میرا بائی ایک مشہور شاعرہ جنہوں نے کرشن بھکتی کے گیت لکھے ہیں۔ کالی داس، سنسکرت زبان کے مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار۔ اب الفاظ معنی کے بعد اس سبق کے آخر میں جو سوال دیے گئے ہیں ہم ان کے آپ کو جواب بتائیں گے۔ سوال نمبر 1، شاعر اس گیت میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب، شاعر اس گیت میں اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خوبیاں بیان کرنا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 2، اس نظم میں شاعر نے کن قدرتی مناظر کا ذکر کیا ہے؟ جواب، اس نظم میں شاعر نے گنگا جمنا کی لہروں کا اور برسات کے خوشگوار موسم میں لہلہاتی کھیتی کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 3، غالب کون تھے؟ جواب، غالب اردو کے ایک عظیم شاعر اور اہم نثر نگار تھے۔ سوال نمبر 4، گوتم بدھ کو کس بات کا احساس ہوا تھا؟ جواب، گوتم بدھ کو سچائی کا احساس ہوا تھا۔ سوال نمبر 5، ہنستا گاتا جیون اس کا، دھوم مچاتے موسم، گنگا جمنا کی لہروں میں 7 سروں کا سرگم، تاج ایلورا جیسے سندر تصویروں کے البم، یہ ہے میرا ہندوستان۔ اس بند کا مطلب آسان زبان میں لکھیے۔ جواب، اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہندوستان کے باشندے خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے موسم دھوم مچاتے ہوئے آتے ہیں، یعنی ہر موسم کا اپنا اپنا لطف ہوتا ہے۔ یہاں کی گنگا اور جمنا 2 ندیاں ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کی لہریں 7 سروں کا مجموعہ ہیں۔ تاج محل کا بے مثال حسن
اور ایلورا کے مندروں کی خوبصورت مورتیاں تصویروں کے البم کی طرح ہیں۔ یہاں تاج محل اور ایلورا کو خوبصورت تصویروں کے البم سے تشبیہ دی گئی ہے اور کہا ہے کہ یہ میرا ہندوستان ہے۔ اب سوال جواب کے بعد ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ اس میں سوال ہے، مصرعے مکمل کیجیے۔ غالب اور ڈیش یہیں کے میرا کالی داس، ڈیش میں آئے گا ٹیگور۔ یہیں ڈیش تھا سچائی، ڈیش گوتم کو احساس۔ یہیں ہوا تھا، پہلے ڈیش میں ہوا، دوسرے ڈیش میں کا، یہیں ہوا تھا سچائی کا گوتم کو احساس۔ یہیں لیا ڈیش ساتھ رام کے، ڈیش سیتا نے بنواس۔ یہیں لیا تھا، پہلے میں تھا، دوسرے ڈیش میں کے، یہیں لیا تھا ساتھ رام کے سیتا نے بنواس۔ یہ ڈیش میرا ہندوستان، ڈیش میں آئے گا ہے، یہ ہے میرا ہندوستان۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ اس کے لیے جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں، سروں، کھیتی، لہروں، تصویر، پریاں۔ ہم نے اس میں 2 کالم بنائے ہیں۔ پہلے کالم میں جو الفاظ واحد ہیں ان کی جمع بنائی ہے۔ واحد الفاظ ہیں کھیتی، تصویر، کھیتی کی جمع کھیتیاں، تصویر کی جمع تصویریں۔ اسی طرح دوسرا کالم ہے جہاں جو الفاظ جمع ہیں ان کو واحد کیا ہے، یعنی ان کی واحد بنائی ہے۔ سروں، اس کا واحد ہے سر۔ لہروں، اس کا واحد ہے لہر۔ پریاں، اس کا واحد ہے پری۔ اب اس کے بعد آخری سوال ہے، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ اس گیت کے پہلے بند میں موسم، سرگم، البم، قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک جیسی آواز اور حرف پر ختم ہونے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس گیت کے باقی بندوں کے قافیے کو تلاش کر کے لکھیے۔ دوسرے بند کے قافیے، کھائے، لہرائے، مسکائے۔ تیسرے بند کے قافیے، کہانی، نانی، دیوانی۔ چوتھے بند کے قافیے، کالی داس، احساس، بنواس۔ آج کی اس ویڈیو میں سبق نمبر 19 مکمل ہوا۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نیا سبق شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔